اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہمارا لیکچر نمبر 20 ہے، کلاس ہماری گریڈ 9، سبجیکٹ مطالعہ پاکستان، اور ڈیٹ 28 اپریل 2020۔ 28 اپریل کی ڈائری کی طرف دیکھیے جی۔ آج کی جو ہماری ڈائری ہے وہ ہے بک پیج نمبر 124 سے 125 تک ہم اس کی ریڈنگ کریں گے، اور ٹاپک ہمارا ہے انتخابات 1970، اور دوسرا ٹاپک ہے مشرقی پاکستان یعنی کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی۔ یہ آج ہم کریں گے۔ دیکھیں جی، انتخابات 1970، پچھلے ٹاپک میں ہم نے پڑھا تھا کہ لیگل فریم ورک آرڈر 1970 میں متعارف ہوا۔ اسی اصول کو مد نظر رکھ کر انہوں نے پھر الیکشن کروائے۔ دیکھیں جی، 1970 کے قومی اسمبلی کے عام انتخابات میں مشرقی پاکستان سے شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی، جس کا نام عوامی لیگ تھا، اس نے 169 میں سے 167 نشستیں، اس میں شامل 7 نشستیں خواتین کی بھی تھیں، حاصل کیں۔ اس کے بعد باقی 2 سیٹوں پر نور الامین اور تری دیورائے کامیاب ہوئے۔ اب مغربی پاکستان، جس کو آج ہم پاکستان کے نام سے جانتے ہیں، یعنی کہ جو ہمارا ملک ہے، اس میں ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی تھی، پاکستان پیپل پارٹی۔ 144 میں سے 188 نشستیں، جس میں 5 خواتین کی بھی نشستیں تھیں، وہ حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی۔ باقی دوسری نشستیں دوسری پارٹیوں نے حاصل کی۔ انتخابات کے بعد اقتدار کی جنگ نے ایک نئی صورتحال پیدا کر لی۔ اب دیکھیں جی، 1970 میں جو انتخابات ہوئے تھے، اس میں شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی نے نمایاں کامیابی حاصل کی۔ تو جب پاکستان معرض وجود میں آیا تو بنگلہ دیش پاکستان کا جو مشرقی پاکستان جسے ہم کہتے تھے حصہ تھا، لیکن اب ہم سے علیحدہ ہو چکا ہے۔ تو بھارت کو یہ بات گوارا نہیں تھی، وہ ہمیشہ بنگلہ دیش کی جو ہے نا حمایت کرتا پاکستان کی مخالفت میں، اور ان کو کہتا کہ یہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے۔ تو شیخ مجیب الرحمان ان کی باتوں میں آ کر مخالف، یعنی کہ جس کو ہم کہتے ہیں بغاوت پر اتر آئے۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنی حکومت بنانے کے لیے پیپل پارٹی پر دباؤ ڈالا، اور پھر اس کی بھرپور مخالفت کی، کہا کہ ہمیں علیحدہ ملک حاصل، یعنی کہ علیحدہ ملک ہمارا ہو جانا چاہیے۔ اس کو ٹاپک کو دیکھیں، مشرقی پاکستان کی علیحدگی اور بنگلہ دیش کا قیام۔ شیخ مجیب الرحمان نے اپنی حکومت کے قیام کے لیے دباؤ ڈالا، جبکہ پیپل پارٹی نے اس کی بھرپور مخالفت کی۔ جنرل یحییٰ خان، جو ہم نے پچھلے ٹاپک میں پڑھا تھا، 1969 میں وہ مارشل لا لگا کر آئے، اور ان کی اقتدار سے چمٹے رہنے کی جو خواہش تھی، اس نے حالات کو مزید خراب کر دیا۔ اسی دوران شیخ مجیب الرحمان نے ریاستی معاملات میں عدم تعاون کی تحریک کا اعلان کر دیا، یعنی کہ انہوں نے کہا جی ہم نے تعاون ہی نہیں کرنا وفاق کے ساتھ، وفاقی حکومت کے ساتھ ہم نے کوئی نہیں تعاون کرنا۔ جگہ جگہ انہوں نے قتل و غارت شروع کر دیا، ٹیکسوں کی جو ادائیگی تھی وہ عدم کر دی، ٹیکس نہ دیتے تھے، ڈیلی ہڑتالیں کرتے تھے، عدالتوں کا بائیکاٹ کر دیتے تھے، اور جو ملازمین تھے سرکاری، وہ ڈیلی چھٹیاں کرتے تھے۔ ان کا جو کاروبار پر ہڑتال کی وجہ سے نہ جانا روزانہ کا معمول بن چکا تھا۔ حالات پر قابو پانے کے لیے پھر مشرقی پاکستان کا گورنر مقرر کیا گیا جنرل ٹکا خان کو۔ ٹکا خان ایک بہادر افسر تھے، انہوں نے کہا اس کو جو وہاں پہ اپوائنٹ کرتے ہیں شاید حالات کچھ بہتر ہو جائیں، مگر حالات پھر بھی قابو میں نہ آئے۔ اسی دوران بھارت کی شاہ پر، یعنی کہ بھارت کی شاہ سے مراد یہ ہے کہ بھارت کے کہنے پر، بھارت کی جو ہے نا حمایت پر، شیخ مجیب الرحمان نے متوازی حکومت قائم کر لی، علیحدہ حکومت قائم کرنے کی کوشش کی، اور 23 مارچ 1971 کو شیخ مجیب الرحمان نے اپنے گھر میں بنگلہ دیش کا پرچم بھی لہرا دیا۔ ان حالات میں شیخ مجیب الرحمان کی گرفتاری ہو گئی، اور جب اس کی گرفتاری ہوئی تو اس کے جو ہواری تھے، جو اس کے سپورٹر تھے، انہوں نے ہڑتالیں شروع کر دی، اور جس کی وجہ سے ملک کے حالات مزید خراب ہو گئے، خانہ جنگی عروج پر پہنچ گئی۔ ہندوستان مکمل طور پر عوامی لیگ کی حمایت کر رہا تھا، اور اپنے جو ان کے دہشت گرد تھے، جو گنڈے تھے انہوں نے پیدا کیے ہوئے تھے، وہ مشرقی پاکستان میں بھیج رہا تھا، جو مکتی بہانی کے کارکنوں سے مل کر پاکستانی فوجیوں اور عام شہریوں کو قتل کروا رہے تھے۔ ہزاروں کی تعداد میں مشرقی پاکستانی لوگوں نے بھارت کی طرف ہجرت کرنا شروع کر دی۔ ہندوستان کو یہ ایک بہانہ مل گیا، انہوں نے اپنی جو ہے نا وہ، جس کو ہم عام زبان میں میٹھی چھری کہتے ہیں، انہوں نے میٹھا پن دکھایا اور مہاجرین کو پناہ دینا شروع کر دی، اور خود بنگلہ دیش میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ جب وہ بنگلہ دیش میں داخل ہوئے تو مشرقی پاکستان پر انہوں نے قبضہ کر لیا، حملہ شروع کر دیا۔ جب انہوں نے حملہ کیا تو زمینی اور فضائی رابطہ کٹ چکا تھا، بالکل معطل ہو چکا تھا۔ مقامی لوگوں کے عدم تعاون کی وجہ سے مشرقی پاکستان میں فوری اور مؤثر کارروائی نہ ہو سکی۔ جو وہاں کے لوگ تھے وہ ہماری فوج کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے تھے۔
وہ بھارت کے کہنے پر لگے ہوئے تھے اور بھارت شیخ مجیب الرحمان کے کہنے پر لگا ہوا تھا۔ اور اسی طرح جو ہماری وہاں پہ فوج تھی ان کو مجبوراً ہتھیار ڈالنا پڑے، ان سے حالات کنٹرول نہیں ہو رہے تھے۔ بھارت آخر کار جو اس کا مقصد تھا اس مقصد میں وہ کامیاب ہو گیا اور آخر کار دنیا کے نقشے پر ایک نیا ملک 16 دسمبر 1971 کو بنگلہ دیش کے نام پر نمودار ہوا، جو کہ پاکستان کے لیے ایک انتہائی دھچکا تھا۔ پاکستان کے جو مخلص سیاستدان تھے، جو پاکستان کے حامی تھے، وہ کہتے تھے کہ مشرقی پاکستان کا پاکستان سے علیحدہ ہونا اس طرح ہے کہ جس طرح جسم سے دایاں بازو علیحدہ ہوتا ہے، یعنی کہ اس قدر اہمیت تھی بنگلہ دیش کی پاکستان کے ساتھ مل کر۔ تو یہ علیحدگی ہوئی۔ یہ آپ کا کویشچن ہے جی، ریڈنگ ہے آپ کی، یہ آپ نے یاد کرنا ہے مکمل، اہم ٹاپک ہے، اس میں سے MCQs ہیں اور یہ آپ نے مکمل یاد کرنا ہے۔ تو نیکسٹ لیکچر کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔